أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابو الیمان، شعیب، ابو زناد، عبد الرحمن بن ہرمز، اعرج، ربیعہ بن حارث کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم دنیا میں آنے والوں کے اعتبار سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن آگے ہوں گے، بجز اس کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی، پھر یہی ان کا دن بھی ہے جس میں تم پر عبادت فرض کی گئی۔ ان لوگوں نے تو اس سے اختلاف کیا، لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالی نے اس کی ہدایت دی، پس لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں۔ کل یہود کی عبادت کا دن ہے اور پرسوں نصارہ کی عبادت کا دن ہے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ عبداللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، مالک، زہری، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اگلے مہاجرین میں سے ایک شخص آئے تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ یہ کون سا وقت آنے کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک ضرورت کے سبب سے رک گیا تھا، چنانچہ میں ابھی گھر بھی نہیں لوٹا تھا کہ میں نے اذان کی آواز سنی تو میں صرف وضو کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صرف وضو کیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، صفوان بن سلیم، عطا بن یسار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ علی، حرمی بن عمارہ، شعبہ، ابو بکر بن منکدر، عمرو بن سلیم انصاری نے کہا کہ میں ابو سعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے، اور یہ کہ مسواک کرے اور میسر ہونے پر خوشبو لگائے۔ عمرو بن سلیم نے بیان کیا کہ غسل کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واجب ہے، لیکن مسواک کرنا اور خوشبو لگانا تو اس کے متعلق اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے کہ واجب ہے یا نہیں،
مگر حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ وہ ابو بکر بن منکدر محمد بن منکدر کے بھائی ہیں، اور ابو بکر کا نام معلوم نہیں ہو سکا، اور ان سے بکیر بن اشج اور سعید بن ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے، اور محمد بن منکدر کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ تھی۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، سمئی، ابو بکر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام، ابو صالح سمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور تیسری گھڑی میں چلا تو گویا ایک سینگ والا دمبا قربانی کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک مرغی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ابو نعیم، شیبان، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اس اثنا میں ایک شخص آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نماز سے کیوں رک جاتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہی میں نے وضو کیا اور چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے روانہ ہو تو غسل کرے؟ آدم ابن ابی ذئب، سعید مقبری، ابو سعید مقبری، عبداللہ بن ودیعہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، پھر نماز کے لیے اس طرح نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان نہیں گھسے، اور جتنا اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھو لو، اگرچہ تمہیں نہانے کی ضرورت نہ ہو،
اور خوشبو لگاؤ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ غسل کا حکم تو صحیح ہے، لیکن خوشبو کے متعلق مجھے معلوم نہیں۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام ابن جریج، ابراہیم بن میسرہ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جمعہ کے دن غسل کے متعلق بیان فرمایا، تو میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کیا وہ خوشبو یا تیل لگائے اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں جانتا۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ریشمی حلہ یعنی کپڑوں کا جوڑا مسجد نبوی کے پاس فروخت ہوتے ہوئے دیکھا، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خرید لیتے تاکہ جمعہ کے دن اور وفد کے آنے کے وقت پہن لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اسی قسم کے چند حلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پہننے کو دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلہ عطارد کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ اس کو پہننے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اسے پہنو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا پہننے کو دے دیا۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے شاک نہ جانتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ ابو معمر، عبد الوارث، شعیب بن حجاب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے مسواک کے متعلق بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ محمد بن کثیر، سفیان، منصور، حسین، ابو وائل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سو کر اٹھتے
تو اپنا منہ مسواک کے ساتھ صاف کر لیتے۔ اسماعیل، سلیمان بن بلال، ہشام بن عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے پاس ایک مسواک تھی جو وہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ اے عبد الرحمن، مجھے یہ مسواک دے دو۔ انہوں نے مسواک مجھے دے دی تو میں نے اسے توڑ ڈالا اور چبا ڈالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے استعمال کیا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ابو نعیم، سفیان، سعد بن ابراہیم، عبد الرحمن بن ہرمز، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الم تنزیل اور حل اتی علی الانسانی یعنی سورت سجدہ اور سورت دہر تلاوت کرتے تھے۔ محمد بن مثنی، ابو عامر عقدی، ابراہیم بن طہمان، ابی جمرہ زبعی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے مقام جواسی میں قبیلہ عبد القیس کی مسجد میں ادا کیا گیا۔ بشر بن محمد، عبداللہ، یونس، زہری، سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے۔ لیث نے زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ یونس کا قول ہے کہ میں ان دنوں وادی القریء میں ابن شہاب کے ساتھ تھا تو زریق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھ بھیجا کہ کیا آپ کا خیال ہے میں یہاں جمعہ قائم کروں؟ اور زریق ایک زمین میں کاشتکاری کراتے تھے اور وہاں حبشیوں اور دیگر لوگوں کی ایک جماعت تھی، اور زریق ان دنوں میں ایلہ میں حاکم تھے۔ تو ابن شہاب نے لکھا کہ جمعہ قائم کریں، اور یہ حکم دیتے ہوئے میں سن رہا تھا، اور انہوں نے خبر دی کہ سالم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ آدمی اپنے اہل پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔
خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ ابن شہاب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو وہ غسل کر لے۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، صفوان بن سلیم، عطا بن یسار، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ مسلم بن ابراہیم، بحیب ابن طاؤس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آنے میں آخری ہیں لیکن قیام میں سب سے آگے ہوں گے، بجز اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں کتاب ملی، چنانچہ وہی وہ دن ہے جس کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا، لیکن ہمیں اللہ نے ہدایت دی، تو کل یعنی ہفتہ کا دن یہود کے لیے ہے اور کل کے بعد یعنی اتوار کا دن نصارہ کے لیے ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے، اس طرح کہ اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے، اور اس حدیث کو ابان بن صالح نے بھی بسند مجاہد، طاؤس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ہر مسلم پر یہ حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے۔ عبداللہ بن محمد، شبابہ، ورقہ، عمرو بن دینار، مجاہد، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں رات کے وقت جانے کی اجازت دے دو۔ یوسف بن موسیٰ، ابو اسامہ، عبید اللہ بن عمر، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عورت فجر اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جماعت میں شریک ہوتی تھی، تو اس سے کہا گیا کہ تم کیوں باہر نکلتی ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو برا سمجھتے ہیں
اور انہیں اس پر غیرت دلائی جاتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ پھر انہیں کون سی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ وہ مجھے اس سے منع کریں؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہیں اس سے مانع ہے کہ اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔ مسدد، اسماعیل، عبد الحمید صاحب زیادی، عبداللہ بن حارث، محمد بن سیرین کے چچا زاد بھائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بارش کے دن میں اپنے مؤذن سے کہا، جب تم اشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو تو اس کے بعد حی علی الصلاح نہ کہو، بلکہ کہو صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس شخص نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر ہے، اور نماز جمعہ اگرچہ فرض ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ تمہیں نکالوں تاکہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو۔ احمد بن صالح، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، عبید اللہ بن ابی جعفر، محمد بن جعفر بن زبیر، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ لوگ جمعہ کے دن اپنے گھروں اور عوالی سے باری باری آتے تھے۔ وہ گرد میں چلتے تو انہیں گرد لگ جاتی اور پسینہ بہنے لگتا۔ ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش تم آج کے دن صفائی حاصل کرتے، یعنی غسل کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ عبدان، عبداللہ، یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جمعہ کے دن غسل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ لوگ اپنا کام کاج خود کیا کرتے تھے، جب جمعہ کی نماز کی طرف جاتے تو اسی ہیئت میں جاتے، تو ان سے کہا گیا کہ کاش تم غسل کر لیتے۔ سریج بن نعمان، فلیح بن سلیمان، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان تیمی، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد لیٹتے تھے۔ عبدان، عبداللہ، حمید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد لیٹتے تھے۔
محمد بن ابی بکر مقدمی حرمی بن عمارہ، ابو خلدہ خالد بن دینار، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سردی بہت زیادہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھتے، اور جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تو نماز یعنی جمعہ کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے۔ اور یونس بن بکیر کا بیان ہے کہ ابو خلدہ نے ہم سے بالصلاح کا لفظ بیان کیا اور جمعہ کا لفظ نہیں بیان کیا، اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ ہمیں امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ علی بن عبداللہ، ولید بن مسلم، یزید بن ابی مریم، عبایہ بن رافع روایت کرتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا کہ مجھ سے ابو عبس ملے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں پاؤں اللہ کے راستہ میں غبار آلود ہوں اس کو اللہ تعالی دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ آدم ابن ابی ذئب، زہری، سعید، ابی سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الیمان، شعیب، زہری، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ جا بلکہ آہستگی سے چلتے ہوئے، اور اطمینان تم پر لازم ہے، جتنی نماز پاؤ پڑھ لو اور جو نہ ملے اس کو پورا کر لو۔ عمرو بن علی، ابو قتیبہ، علی بن مبارک، یحییٰ بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد ابو قتادہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہو، اور تم اطمینان کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ عبدان عبداللہ ابن ابی ذئب، سعید مقبری، ابو سعید ابن ودیعہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے، یا پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے، اور مسجد میں اس طرح جائے کہ دو آدمیوں کو جدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے، اور جس قدر اس کی قسمت میں تھا نماز پڑھے، پر جب امام خطبہ کے لیے نکلے تو خاموش رہے،
تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ محمد بن سلام، مخلد بن یزید، ابن جریج، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ دونوں کا یہی حکم ہے۔ آدم ابن ابی ذئب، زہری، صائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت کہی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو تیسری اذان مقام زورا میں زیادہ کی گئی۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے۔ ابو نعیم عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماجشون، زہری، صائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ کی تعداد زیادہ ہو گئی اس وقت جمعہ کے دن تیسری اذان کا اضافہ جنہوں نے کیا وہ حضرت عثمان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بجز ایک کے کوئی مؤذن نہ ہوتا تھا، اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا تھا۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ، ابو بکر بن عثمان بن سہل بن حنیف، ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ مؤذن نے اذان کہی تو میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر ہی جواب دیتے ہوئے سنا، چنانچہ مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، پھر مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَأَنَا یعنی میں بھی، پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَأَنَا یعنی میں بھی۔ جب اذان ختم ہو گئی تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جگہ پر مؤذن کے اذان دیتے وقت وہ چیز سنی جو تم نے مجھ کو کہتے ہوئے سنا۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل ابن شہاب روایت کرتے ہیں
کہ ان سے صائب بن یزید نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، جبکہ اہل مسجد کی تعداد بہت بڑھ گئی اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جبکہ امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ بن مبارک، یونس، زہری روایت کرتے ہیں کہ میں نے صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جبکہ امام جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ تک یہی حال رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن تیسری اذان کا حکم دیا اور زورا پر اذان دی گئی، پھر یہ سلسلہ قائم رہا۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد القاری قرشی اسکندرانی ابو حازم بن دینار روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے اور وہ اختلاف کر رہے تھے منبر کے متعلق کہ اس کی لکڑی کس درخت کی تھی، تو ان لوگوں نے ان سہل بن سعد ساعدی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ واللہ میں جانتا ہوں کہ منبر کس درخت کی لکڑی کا تھا، اور واللہ میں نے پہلے ہی دن اس کو دیکھا وہ رکھا گیا تھا، اور سب سے پہلے دن جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فلاں عورت کا نام سہل نے بیان بھی کیا کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اپنے بڑھئی لڑکے کو حکم دو کہ وہ میرے واسطے ایسی لکڑیاں بنا دے کہ جب میں لوگوں سے مخاطب ہوں تو اس پر بیٹھوں۔ چنانچہ اس عورت نے اس لڑکے کو اس کے بنانے کا حکم دیا تو غابہ کے جھاؤ کے درخت کا بنایا، پھر اس عورت کے پاس لے کر آیا تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہاں رکھا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور تکبیر کہی، پھر اسی پر رکوع بھی کیا، بعد ازاں الٹے پاؤں پھرے اور منبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر واپس اپنی جگہ پر گئے۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تم میری اقتدا کرو اور میری نماز سیکھ لو۔ سعید بن ابی مریم
محمد بن جعفر بن ابی کثیر، یحییٰ بن سعید ابن انس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ جب ان کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس تنا میں ایسی آواز رونے کی سنی جیسے 10 مہینہ کی حاملہ اونٹنی آواز کرتی ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور اپنا دست مبارک اس پر رکھا، اور سلیمان نے بسند یحییٰ حفص بن عبید اللہ بن انس جابر اس حدیث کو روایت کیا۔ آدم بن ابی ایاس ابن ابی ذئب زہری سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کر لے۔ عبید اللہ بن عمر قواریری، خالد بن حارث، عبید اللہ بن عمر، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے تھے، جیسا کہ تم کرتے ہو۔ معاذ بن فضالہ، ہشام، یحییٰ، ہلال بن ابی میمونہ، عطاء بن یسار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر بیٹھے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے۔ محمود، اسامہ، ہشام بن عروہ، فاطمہ بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنے سر سے اشارہ کیا۔ میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں کہا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بہت طویل پڑھی، یہاں تک کہ مجھے غشی نے لے لیا۔ میرے پہلو میں پانی کی ایک مشک تھی، اسے میں نے کھولا اور اس سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اس حال میں کہ آفتاب روشن ہو چکا تھا۔ پھر خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد بیان کی جس کا وہ مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد اما بعد فرمایا، انصار کی کچھ عورتوں نے شور و غل شروع کیا تو انہیں خاموش کرنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو مگر میں نے اسے آج اپنی اسی جگہ پر دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی، اور میری طرف وحی کی گئی کہ قبر میں تمہیں فتنہ مسیح دجال کے قریب قریب یا اس کے مثل آزمایا جائے گا۔ تمہارے پاس ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق کیا جانتے ہو؟ جو شخص مومن یا موقن، ہشام کو شک ہوا کہ مومن کے یا موقن کے الفاظ کہے ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہدایت کی باتیں اور کھلی دلیلیں لے کر آئے تو ہم ایمان لائے، قبول کیا، ان کی پیروی اور تصدیق کی۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، اے مرد صالح سو جا، ہم تو جانتے تھے کہ تو مومن تھا۔ اور جو شخص منافق یا شک کرنے والا ہشام کو شک ہوا کہ منافق کے یا مرتاب کے الفاظ کہے ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا وہی میں نے کہہ دیا۔ ہشام کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کہا میں نے انہیں یاد رکھا، بجز اس کے کہ منافقوں پر کی جانے والی سختیاں جو انہوں نے بیان کی۔ محمد بن معمر، ابو عاصم، جریری بن حازم، حسن بصری، عمرو بن تغلب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ جن لوگوں کو نہیں دی وہ ناراض ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، واللہ میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں، اور جسے میں نہیں دیتا ہوں وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے جسے میں دیتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے چینی اور گھبراہٹ دیکھتا ہوں، اور جنہیں میں نہیں دیتا ہوں ان لوگوں کو میں اس غنی اور بھلائی کے حوالہ کر دیتا ہوں جو اللہ تعالی نے ان کے لدوں میں رکھی ہے، اور انہی میں عمرو بن تغلب بھی ہے۔ عمرو بن تغلب نے کہا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی محبوب نہیں ہے۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آدھی رات کو نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، لوگوں نے اسے صبح کو بیان کیا تو دوسرے روز اس سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا تو تیسری رات میں اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں جگہ نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے باہر نکلے۔ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر تشہد پڑھ کر فرمایا اما بعد، تو لوگوں کی یہاں موجودگی ہم سے مخفی نہیں تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادا نہ کر سکو۔ یونس نے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عروہ، ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے اور تشہد پڑھی اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے، پھر فرمایا اما بعد، ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے ہشام، عروہ، ابو حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے اور اما بعد کا لفظ بیان کیا ہے، اور عدی نے سفیان سے اما بعد کے متعلق مطابق حدیث روایت کی ہے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، علی بن حسین، مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، جب وہ تشہد پڑھ چکے تو ان کو اما بعد کہتے ہوئے سنا۔ زبیدی نے زہری سے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے۔ اسماعیل بن ابان، ابن الغسیل، اکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اس حال میں کہ اپنے دونوں مونڈھوں پر چادر لپیٹے ہوئے تھے اور اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ اے لوگو میرے پاس آؤ، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا اما بعد، یہ انصار کی جماعت کم ہوتی جائے گی اور لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے، اس لیے امت محمدیہ میں سے جو شخص حاکم بنایا جائے اور وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا نفع پہنچانے پر قادر ہو تو انصار کے نیکوکاروں کی نیکی بھلائی کو قبول کرے اور بروں کی برائی سے درگزر کرے۔ مسدد، بشر بن مفضل، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبے پڑھتے تھے جن کے درمیان بیٹھتے تھے۔ آدم ابن ابی ذئب زہری ابو عبداللہ الاغر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور سویرے جانے والا اس شخص کی طرح ہے جو اونٹ کی قربانی کرے، پھر اس شخص کی طرح جو گائے کی قربانی کرے، اس کے بعد دمباہ، پھر مرغی، پھر انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ جب امام خطبہ کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ ابو نعمان حماد بن زید عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، اے فلاں، تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، کھڑا ہو جا اور نماز پڑھ لے۔ علی بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھ لے۔ مسدد حماد بن زید عبدالعزیز انس یونس ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اسی اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑے تباہ ہو گئے، بکریاں برباد ہو گئیں، اس لیے اللہ تعالی سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے پانی برسائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ ابراہیم بن منذر، ولید بن مسلم، ابو عمرو، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے۔ جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال تباہ ہو گیا، بچے بھوکے مر گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے ابھی اترے بھی نہیں تھے کہ بارش ہوتی رہی تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکانات گر گئے، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے میرے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے تھے وہ بدلی ہٹ جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا، اور وادی کنات ایک مہینہ تک بہتا رہا، اور جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ خاموش رہ اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو نے لغو فعل کیا۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابو زناد، اعرج، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے عطا کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا۔ معاویہ بن عمرو، زائدہ، حسین، سالم بن ابی جعد، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نماز پڑھ رہے تھے تو ایک قافلہ آیا جس کے ساتھ اونٹوں پر غلہ لدا ہوا تھا، تو لوگ اس قافلہ کی طرف دوڑ پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ جب لوگ تجارت کا مال یا کھیل کود کا سامان دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ گھر واپس لوٹتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سعید بن ابی مریم، ابو غسان، ابو حازم، سہل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم میں ایک عورت تھی جو اپنے کھیت میں نہر کے کنارے چقندر بویا کرتی تھی۔ جب جمعہ کا دن آتا تو چقندر کی جڑوں کو اکھاڑتی اور اسے ہانڈی میں پکاتی، پھر جو کا آٹا پیس کر اس ہانڈی میں ڈالتی تو چقندر کی جڑیں گو اس کی بوٹیاں ہو جاتی، اور ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس جا کر اسے سلام کرتے، وہ کھانا ہمارے پاس لا کر رکھ دیتی اور ہم اسے چاٹتے تھے، اور ہم لوگوں کو اس کے اس کھانے کے سبب سے جمعہ کے دن کی تمنا ہوتی تھی۔ عبداللہ بن مسلمہ ابن ابی حازم، ابو حازم نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا، ہم نہ تو لیٹتے تھے اور نہ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، مگر جمعہ کی نماز کے بعد لیٹتے تھے اور دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ محمد بن عقبہ شیبانی، ابو اسحاق فزاری، حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم جمعہ کے دن سویرے جاتے تھے، پھر بعد نماز جمعہ لیٹتے تھے۔ سعید بن ابی مریم، ابو غسان، ابو حازم، سہل روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔